آیات میں اس طرح سے لکھا ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تمام جس وقت لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، ہم ان سب کو بھی ویلکم لیوی برانچ چرچ، اسٹیڈیم روڈ، راولپنڈی، پاکستان سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں جو پاسٹر قمر الزمان کے نام سے ہے، اور آپ جو میری آئی ڈی ہے فیس بک کی پاسٹر قمر الزمان اور قمر الزمان کے نام سے آپ اسے واچ کر سکتے ہیں، آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں، آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، آپ اسے لائک کر سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کو بڑھے، آمین۔ آج جیسا کہ لگایا بھی گیا تھا فلائر کے جو مضمون تھا نیا آسمان اور نئی زمین، تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جو خدا کے منصور ہیں وہ بہت سی جو ریولیشن کے اندر ٹاپک ہیں، مضمون ہیں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آج ہم جس بات کو دیکھیں گے وہ ہے کہ نیا آسمان اور نئی زمین۔ مکاشہ 21 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ جب مکاشے کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو مطلب ہے بے نقاب کرنا، کھولنا یا پردہ اٹھانا۔ جب ہم اس کی تشریح و تفسیر کرتے ہیں تو اس میں آپ کی رائے، آپ کی اوپینین مختلف ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ مکاشفہ ہے، بہت ساری چیزوں کی سمجھ نہیں آتی ہے، ہر ایک کا اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے، جسے جو پریچر ہیں ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی بات کو ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس میں ہر ایک کے ڈیفرنٹ باتیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ حقیقتیں ایسی ہیں کہ جو کہ اجل ہیں، اور اجل یہ ہے کہ یہ آنے والے وقت کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے۔ اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ہمیں دانیل نبی کی کتاب، حزقیل اور زکریا کے صحائف میں بھی بہت ساری باتیں دیکھنے کو، پڑھنے کو ملتی ہیں۔ یہ کتاب جو ہے یہ خدا اور برا کی آخری فتح کی طرف دیکھتی ہے، اور 66 کتابیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو پہلی 65 کتابیں ہیں یہ ان تمام کتابوں کو جوڑتی ہے، اس لیے سے مکاشفہ کی کتاب کو مرکزی اسٹیشن بھی کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر آ کر ساری جو ٹرینیں ہیں رک جاتی ہیں، سٹاپ ہو جاتی۔ بائبل مقدس بہت ایسا خدا کا کلام ہے جو کہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے بارے میں بتاتا ہے، اور کسی جگہ پر آپ کو یہ باتیں نہیں ملے گی۔
یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے، اور یہ واحد خدا کی کتاب ہے جسے نہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے اور نہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کسی مشن، کسی مذہب یا انسان کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ زندہ خدا کا کلام ہے۔ اس لیے کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ بس بعض اوقات کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کتاب مکاشفہ کی ہمیں بتاتی ہے کہ آخر میں کیا ہوگا، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں علامتی طور پر بھی سمبولکلی استعمال کی گئی ہیں۔ اس میں جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں ان کے لیے زندگی گزارنا یا وقف کر دینا حماقت ہے جو کہ بہت جلد مٹ جائیں گے۔ لاک ڈاؤن کے دنوں میں ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ جو چیزیں ہیں یہ سب کچھ نہیں ہے، ساری چیزیں سٹاپ ہو جاتی ہیں، اور پوری دنیا ایک وائرس کے وجہ سے ہم دیکھتے ہیں سٹاپ لاک ڈاؤن ہوگی۔ تو اس کتاب میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کے لیے زندگی نہیں گزارنا ہے، بلکہ یہ بے ایمانوں کو، نان بلیور کو یہ تنبیہ کرتی ہے، انہیں یہ وارننگ دیتی ہے کہ ان کا آخرت میں کیا حشر ہوگا اور ان کی کیا پنشمنٹ ہوگی۔ اس کی بڑی خوبصورت جو گولڈن ورس ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کو سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے کیا ہیں؟ مبارک ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کو جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پریکٹیکل لائف گزارتے ہیں تو وہ شخص مبارک ہے۔ اور بائبل مقدس واحد ایسی کتاب ہے کہ جس میں بڑے آسان سے طریقے بتائے گئے ہیں، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ اگر تو اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، عمل کرتا ہے تو برکت ہے، تو شہر میں داخل ہوتے وقت بھی مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا اور تیری چیزیں بھی ساری مبارک ہوگی۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ سمپل سے قوانین ہیں، جب ان کو ہم اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو ہم برکت اور کثرت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جب ہم آتے ہیں اپنے سبجیکٹ کی طرف، نیو ہیون، نیو ارتھ، نیا آسمان اور نئی زمین، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ بائبل مقدس میں تقریباً 270 سے زیادہ مرتبہ ہمیں آسمان کا ذکر ملتا ہے، اور 21 سے زیادہ مرتبہ ہمیں آسمانوں کا ذکر ملتا ہے۔ بہت سارے حوالہ جات ہیں، لیکن میں چند ایک آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلی تواریخ 16:26 میں لکھا ہے، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا، یعنی کہ یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جس آسمان اور زمین کی بات ہم کرتے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے کوئی خالق ہے، کوئی کریٹر ہے، اور وہ خدا کی ذات ہے۔ اور پھر ایوب 9:8 میں لکھا ہے، وہ آسمانوں کو اکیلا تان دیتا ہے، یعنی کہ وہی اس کا جو پیچھے آرکیٹیکٹ ہے، جو انجینئر ہے، جو ساری چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پر قائم کرتا ہے، کھڑا کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ اور پھر پہلا سلاطین 8:27 میں لکھا ہے، دیکھ آسمان، بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا ہے، یعنی کہ یہاں پر ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ایک آسمان یا ایک ہیون نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہے۔ آج ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے، بائبل مقدس کے مطابق، کلام مقدس کے مطابق، کہ کتنے آسمان ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں بعض اوقات جس کو ہم نہیں جانتے یا نہیں پڑھتے تو ہماری چیزیں
اندر الٹ وہ بیٹھی ہوتی ہیں. اس لیے آج ہم خدا کے کلام کے وسیلہ سے جانیں گے کہ کتنے آسمان ہیں. اگر ہم پڑھ کر دیکھیں 2 کرنتھیوں 12:2 میں لکھا ہے میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں 14 برس ہوئے کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا. بائبل مقدس کے مطابق جو آسمان ہیں یہ 3 آسمان ہیں. نہ اس سے کم ہیں نہ اس سے زیادہ ہیں. بائبل مقدس ہمیں 3 آسمانوں کے بارے میں بتاتی ہے. ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر غور کریں گے کہ پہلے آسمان پر کیا ہے, دوسرے آسمان پر کیا ہے, اور تیسرے آسمان کی بات ہم اگلے میٹر میں نیکسٹ سنڈے کریں گے. آج صرف پہلے 2 آسمان کے بارے میں اور کچھ نئے آسمان اور نئے زمین کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے. پہلا جو آسمان ہے یہ ہماری زمین سے کافی بلند ہے. اس حصے میں کیا ہے جسے ہوائی کرہ بھی کہا جاتا ہے. پہلے آسمان میں یہ جو آپ پرندے دیکھتے ہیں جو اڑتے ہیں یہ پہلے آسمان میں ہیں. اور آپ جو ایروپلین دیکھتے ہیں, ہوائی جہاز دیکھتے ہیں جو فلائی کرتے ہیں, یہ بھی پہلے آسمان میں. پہلے ہی آسمان سے بارش ہوتی ہے. یہاں پر ہمیں بادل نظر آتے ہیں جو زمین پر برستے ہیں. اوس یہاں سے آتی ہے, پالا یہاں سے آتا ہے, شبنم اسی آسمان سے اس زمین پر آتی ہے. ہوائیں بھی یہاں پر چلتی ہیں. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سدوم اور مورا پر آگ اور گندک گری تھی, تو آگ اور گندک بھی اسی جگہ سے آتی ہے. پہلے آسمان. لیکن پہلے آسمان کو اگر دیکھا جائے تو اس کے 2 پورشن ہیں. ایک میں تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. دوسرا اگر دیکھا جائے تو اسی پہلے آسمان میں ابلیس, اس کی فوجیں, اس کی چھاؤنیاں جو ہر شخص, ہر شہر, ہر علاقے اور ہر ملک کو کنٹرول کرتے ہیں. یعنی کہ پہلے آسمان پر ابلیس نے بھی اپنا قبضہ جما رکھا ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ ابلیس نے کیوں ایسا کیا ہے؟ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ وہ فرشتے ہیں جن کو گلایا گیا تھا, جن میں سے کچھ باندھے گئے ہیں, کچھ کھلے ہیں. اور یہ جو کھلے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے آسمان پر انہوں نے بھی اپنا جو چھوڑی سسٹم ہے قائم کر رکھا ہے. ان کا پرپس کیا ہے؟ یہ کہ جو باتیں پیغام نسل انسانی کے لیے خدا کی طرف سے آتی ہیں یہ ان کے بیچ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایماندار یہاں سے دعائیں کرتے ہیں, اپنے مرا جاتے پہنچاتے ہیں, یہ اس کے بیچ میں بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں. اس کا جو حوالہ ہمیں ملتا ہے اگر دانیل نبی کی کتاب اس کا 10واں باب اس کی 12 سے 14 آیات پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے فرشتہ آ کر دانیل سے کہتا ہے کہ میں تیری دعا کا جواب لے کر آنا تھا, لیکن 21 دن میں رکا رہا. آسمانوں سے جواب آیا ہے لیکن وہ فضا میں آسمان میں لٹک گیا ہے, کیونکہ جو فارس کا موقع تھا, اس نے روک رکھا تھا. اور پھر وہاں پر دانیل نبی کی کتاب میں لکھا ہے پھر مکرم فرشتہ نے آ کر میری مدد کی. مکرم فرشتہ نے آ کر مدد کی. پھر دانیل کو یہ بتایا جاتا ہے میں پھر فارس کے موقع سے لڑنے جاتا ہوں اور اس کے بعد یونان کا موقع آ جائے گا. اور افسیوں 6:12 وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں, وہاں پر لکھا ہے کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کر رہے ہیں بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں, اس دنیا کے تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو کہ کہاں پر رہتی ہیں, آسمانی مقاموں میں. کچھ لوگ اس بات کو یاد رکھیں, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بدلوں میں یہ کچھ نہیں ہے, یہ ہیں, ان کو کبھی لائٹ نہ لیں. اس بات کو یاد رکھیں
خدا سب کچھ ہے، لیکن بدروہوں کو بھی کبھی اپنی لائٹری نہ لیں کیونکہ یہ نقصان پہنچ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دانیل کی دعا کو 21 دن روک کے رکھا، تو جو عام شخص ہے اس کی دعا کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ دانیل جو مرد ایمان ہے، صبح دوپہر شام خدا کی حضوری میں دعا کرتا ہے، جھکتا ہے، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اس کی دعا کو اس نے روک لیا۔ اور پھر وہاں پر لکھا ہے کہ موکل ہے، جادوگر بھی ہیں۔ یہ جادوگر جتنے ہمیں ملک میں نظر آتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ آپ کی ازواجی زندگی کو خراب کرتے ہیں۔ یہ میاں بیوی کے تعلق کو جادو کے ذریعے، بدروہوں کے ذریعے خراب کیا جاتا ہے۔ آپ کے کاروبار کا بیڑا کر کے کیا جاتا ہے، آپ کے بچوں کا فیوچر تباہ کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس سے بیماریاں بھی بھیجی جاتی ہیں اور بعض اوقات موت بھی اس سے واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایماندار کی زندگی بڑی خالص اور پاک ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اسی لیے ہے لکھا ہے کہ یہ ان کی باقاعدہ ہر شخص کے پیچھے، اگر آپ یسوع مسیح کی تفسیر دیکھیں، جب یسوع مسیح نے ایک شخص میں سے جو گراسینیوں کے علاقے میں تھا تو کتنی بدروہیں نکالی تھی، لکھا ہے لشکر کے بیچ میں 3000 سے لے کر 6000 تک نمبر ہوتا ہے، اور کم از کم بھی بدروہیں لگائیں تو اس کے اندر 3000 اور زیادہ سے زیادہ 6000 بدروہوں نے ایک شخص پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں، ہم کو ہمیشہ روح کی آگ سے جلتے رہنا چاہیے، راست بازی کی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم نئے آسمان اور نئے زمین میں داخل ہو سکیں۔ پہلے آسمان پر یہ چیزیں ہیں۔ جب ہم دوسرے آسمان کی بات کرتے ہیں، سیکنڈ ہیون، تو دوسرے آسمان پر ہمیں یہ جو رات کو ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، یہ جو چاند ہے، سورج ہے، کہکشائیں ہیں، بہت سارے چاند، بہت سارے سورج ہمیں یہ نظر آتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں تمام اجرام پھل کی، ان ساری جہاں پر یہ ساری چیزیں ہیں اس کو بھی آسمان کہا گیا ہے۔ اس سلسلہ 10:22 میں لکھا ہے، خدا نے تجھ کو بڑھا کر آسمان کے ستاروں کی مانند کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مرکز 13:25 میں لکھا ہے، اور آسمان سے ستارے گریں گے اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی۔ اور پھر پیدائش 1:7-8 میں لکھا ہے، پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے پانی کو اور فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا، اور خدا نے فضا کو آسمان کہا۔ یعنی کہ یہ ہمیں دوسرا آسمان یہاں پر نظر آتا ہے۔ اس کی لمبائی، اس کی چڑھائی، اس کی گہرائی، اس کی اونچائی، بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناپنا مشکل ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے یسایہ 40:12 میں کہ کس نے سمندر کو چلو سے ناپا، آسمان کی پیمائش بادشاہ سے کی۔ یعنی کہ مشکل ہے، لیکن سائنسدان اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جو چاند ہے ہماری زمین سے یہ تقریباً 2,38,800 میل کے فاصلے پر ہے، اور جو سورج ہے ہماری زمین سے یہ 14,88,00,000 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس لیے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو خدا کا تخت ہے وہ کہاں پر ہے۔ ابھی ہم دوسرے آسمان کی بات کر رہے ہیں تو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ 14 کروڑ ہم سے میل دور ہے، اور کلومیٹر میں کرے تو پھر یہ کہاں پر جاتا ہے۔ اور یرمیہ 33:25 میں لکھا ہے، خدا یوں فرماتا ہے کہ اگر دن اور رات کے ساتھ میرا عہد نہ ہو، اگر دن اور رات کے ساتھ میرا عہد نہ ہو، اور اگر میں نے آسمان اور زمین کا نظام مقرر نہ کیا۔ اس بات کو یاد رکھیں، کلام میں لکھا ہے کہ جب خدا نے باغ عدن کو بنایا تو یہ سورج، چاند، ستارے، یہ چرند پرند، یہ سبزیاں، یہ فصلیں، آخر میں پھر انسان کو، نسل انسانی کو بنایا گیا۔ یعنی کہ باغ عدن کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ڈیزائن کیا، ساری چیزیں وہاں پر رکھ دی، اور اس کے بعد خدا نے آدم اور حوا کو بنایا۔ اسی طرح جو سمان پر چیزیں نظر آتی ہیں یہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کرتے، ان ساری چیزوں کو خدا نے اس کی جگہ پر سیٹل کر رکھا ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ان کو
نظام ہے جو خدا کے کنٹرول میں. خدا کا کنٹرول زمین پر، خدا کا کنٹرول ہواؤں پر، خدا کا کنٹرول سمندروں پر، خدا کا کنٹرول فضاؤں پر، اور خدا کا کنٹرول آسمانوں پر ہے. اور دوسرے آسمان میں یہ ساری چیزیں ہمیں میرے عزیزوں نظر آتی ہیں. یہ ایک نظام کے تحت ہے. اور پرانی اختیار میں لکھا ہے مسیح خداوند اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتے ہیں. اب اس کو دیکھیں سنبھال کر ہے مسیح خدا ان ساری چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتے ہیں جو چیزیں اس کے وسیلہ سے بنائی اور پیدا کی گئی ہیں. نیا آسمان اور نئی زمین، یسایا 65:17 میں لکھا ہے کہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا اور وہ خیال میں نہ آئیں گے. اور پترس کے خط میں بھی لکھا ہے اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے. یعنی کہ خدا کا کلام ہمیں یہ تنبیہ کرتا ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں نئے آسمان اور ہمیں نئے زمین کا مشتاق ہونا چاہیے، ہمیں منتظر ہونا چاہیے، ہمیں ہمارے اندر اس کے لیے دعا ہونی چاہیے. اور پھر لکھا ہے جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور جرام پھل کی حرارت کی شدت سے گل جائیں گے. آسمان اور زمین کیوں نئے ہونے چاہیے؟ پہلا ہم نے دیکھا کہ پہلے آسمان پر کیا ہے، وہاں پر بہت ساری چیزوں کا ذکر ہم نے دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو شرارت کی قوتیں ہیں ان کا بھی اڈا پہلے آسمان پر ہے. پھر ہم نے دوسرے آسمان کے بارے میں دیکھا ہے اور پھر تیسرے آسمان کے بارے میں ہم نیکسٹ سنڈے دیکھیں گے. آسمان اور زمین کا بدلنا کیوں ضروری ہے؟ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے. اور اگر دیکھا جائے اگر ہم اپنے زمین کی بات کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو گناہ باغ عدن ہی میں ہو گیا تھا. اور وہ گناہ اس کی عالمگیر وسعت ہے، عالمگیر اثرات ہیں جو اب بھی دنیا میں ہے. اس لیے زمین جو ہے یہ ناپاک ہے، گناہ آلودہ ہے. اس کے اندر ہمیں بربادی، اس کے اندر ہمیں پاورٹی، بھوک، افلاس، ظلم و تشدد. اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں، فیس بک جو یوز کرتے ہیں، اگر آپ سندھ ہی کو دیکھ لیں، اس کے دور دراز کے علاقوں کو دیکھ لیں تو اس قدر لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس قدر لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. ہمارے ہی ملک میں لوگوں کو بعض اوقات زندہ دفنایا جاتا ہے اور ہمارے ہی ملک میں راجن پور کے علاقے میں بعض اوقات جنازہ ہی نہیں کیا جاتا اور عورتوں کو کھڑا کھود کر اس میں ڈال دیا جاتا ہے راجن پور کے علاقے. یعنی کہ اگر ظلم دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اپنے ملک میں بہت زیادہ ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 3-3, 4-4 سال بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی، قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے بچوں کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پرابلم اور مسائل ہو رہے ہیں. اس لیے اس زمین جو ہے یہ گناہ سے بھری ہوئی ہے، دہشت گردی ہے، خودکش حملے ہیں، حادثات ہیں. پاکستان میں آپ دیکھیں بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، کتنے لوگ مر جاتے ہیں، پوری بس ختم ہو جاتی ہے. بڑی بڑی لڑائیاں جھگڑے پچھلے دنوں میں لاسٹ ویک میں شیخوپورے کے علاقے میں بچوں پر لڑائی ہوئی اور 9 بندے قتل ہو گئے. سمپل سی لڑائی ہے، بچوں کی لڑائی ہے، آپس میں رشتے دار ہے اور 9 بندے قتل ہو گئے. یہ دنیا ہے، اس کے اندر یہ ساری زیادتیاں معمولی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہیں. طلاقیں ہیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ازواج خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. خوف و ہراس آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، فیئر ہے، خوف ہے. اگر کسی کو کھانسی بھی آ جائے تو بڑی میں نے تب گلا دینا پولیس کو فون کرنے لگے تو کرونا ہو گیا پانے دو شاید. یعنی کہ ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل ہمیں نظر آتے ہیں. فیئر میں لوگ زندگی گزارتے ہیں، اس لیے بڑا ہمیں یہ نظر آتا ہے قتل و غارت ہے، نشہ ہے، لانتے ہیں. اسکولوں کالجوں میں ایڈکشن بہت بڑھ گئی ہے. انسان کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے. ہمیں بے دینی نظر آ رہی ہے، اخلاقی گراوٹ نظر آتی ہے. گے میرجز اور لیسبین ہم دیکھتے ہیں، عورتیں مرد ایک دوسرے سے شادی کر رہے ہیں.
اور ہمیں اگر دوسری طرف جائیں تو ہمیں اس زمین پر بہت سارے زلزلے، بہت سارے طوفان، بہت سارے ٹرنیڈو، بہت سارے سونامی، ہمیں بڑی بڑی جنگیں، کیمیکل وار، بایو وار دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم پانی کی جنگ ہندوستان اور پاکستان میں، ہندوستان نے پاکستان کا سارا پانی بند کر دیا ہوا ہے. یعنی کہ مختلف قسم کی وار ہے، مختلف قسم کے چیلنج ہے جو کہ پوری زمین پر ہمیں نظر آتے ہیں. یعنی کہ اگر ان کو جو بندہ خبریں سنتا ہے، روز اخبار پڑھتا ہے اور غور کرے تو اس کا دل جو ہے مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے کہ ہماری اس زمین پر کیا ہو رہا ہے. کیسے لوگوں کے ساتھ مسائل ہے. بہت سارے لوگوں نے خودکشیاں کر رہے ہیں. پچھلے دنوں میں پاکستان میں ایک شور نے اپنے آپ کو مارا، بیوی کو مارا، بچے 5 تھے، ان کا خیال نہیں کیا. یہ کہ کیسی زیادتیاں ہو رہی ہیں غربت کی وجہ سے اور مسائل کی وجہ سے. تو اس لیے ان تمام حالات میں پھر دل کرتا ہے کہ نہیں، کوئی نیا آسمان اور نئی زمین ہونی چاہیے. جب بندے ان حالات کو دیکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پھر اس کا دل کرتا ہے کہ اٹھ کر کسی نیو ہیون اور نیو ارتھ میں چلا جائے تاکہ ان ساری چیزوں سے خلاصی مل جائے اور مکتی مل جائے. اور یقیناً اس لیے بائبل مقدس ہمیں نئے آسمان اور نئی زمین کی بات کرتے ہوئے نظر آتی ہے. یہ باتیں آپ کو کسی جگہ پر نہیں ملے گی. اپنی زندگی، اس دنیا کا آخر، دنیا کا شروع، بیچ میں یہ ساری چیزیں خدا کے فضل سے آپ کو زندہ کلام میں ملے گی، جو خدا کا معتبر کلام ہے، زندہ کلام ہے اور جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اور صرف زمین گناہ آلودہ نہیں ہے. اگر ایوب کی کتاب اس کا 15 باب 15 آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، دیکھ وہ اپنے قدوسیوں کا بھی اعتبار نہیں کرتا، بلکہ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں ہے. کیوں آسمان پاک نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر لوسیفر نے تکبر کیا، گناہ کیا اور بغاوت کی. اس لیے یہاں پر لکھا ہے کہ میں پھر سے نیا آسمان اور نئی زمین. اس لیے یہاں پر آیت لکھی گئی ہے جو خدا کے کلام میں ہم نے دیکھا، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلے زمین جاتے رہے اور سمندر بھی نہ رہا. زمین آدم کے گناہ کے سبب سے وہاں پر لکھا ہے کلام میں، اور زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. اس کا مطلب یہ باب بکر زمین نہیں رہی، لعنت چاری اس پر. اور پھر یہی بات لکھا ہے کہ آسمان بھی ان فرشتوں کے گناہ کی وجہ سے پاک نہیں. جب گھر پرانا ہو جائے نا تو اسے بدلنا پڑتا ہے. جب اس کی چھت سے بار بار بارش کا پانی آئے ٹپکے تو پھر اس گھر کو تبدیل دیا جاتا ہے. جب کپڑے، جوتیاں، استعمال کی چیزیں پرانی ہو جائیں، بسیدہ ہو، تو ضرور نہیں کہ آپ کا اپنا بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ جب آپ ریولیشن کی بات کرتے ہیں، آپ کی اپنی آرا ہو سکتی ہے، آپ کی اپنی اپینین ہو سکتی ہے، اور نہ ہی جو مقرر ہے اس کو اپنی مرضی کسی پر ٹھونسنی چاہیے. بڑا حلیمی سے یہ کہنا چاہیے this is my thought، یہ میرا خیال ہے، میرا خیال ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. ٹھونسنا میرے خیال میں نہیں چاہیے کسی بات کو. تو جو 2 نظریات ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا. نمبر 1، جو پہلا نظریہ ہے آسمان، نئے آسمان اور نئے زمین کے بارے میں، وہ ہے کہ اس میں ترمیم، اسے رینوویٹ کیا جائے گا. یعنی کہ ڈھانچے کو رہنے دیا جائے گا اور خدا اپنی قدرت سے نیا کرے گا. اس کے لیے جو لوگ حوالہ یوز کرتے ہیں وہ نوح کا حوالہ ہے. یعنی کہ ایک خاندان کو بچا لیا گیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اسی کے وسیلہ سے تمام دنیا بڑی، باقی دنیا ختم ہوگی، لوگ ختم ہو گئے، سوسائٹی ختم ہوگی، معاشرہ ختم ہو گیا، مکان سارے برباد ہو گئے. ایک اور پھر اس کے بعد ایک نئی بگننگ ہوتی ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ رینوویشن ہو، جیسے پرانے مکان کو ڈھا کر نیا بنایا جاتا ہے. کمرے زیادہ بنائے جاتے ہیں، 4 کمرے ہیں تو 8 کمرے بنا دیے، 2 باتھ روم ہیں تو 4 بنا دیے. رینوویشن. کچھ کا خیال ہے کہ جب نئے آسمان اور نئی زمین کی بات کرتے ہیں تو رینوویٹ کیا جائے گا.
دوسرا جو خیال ہے جو یسایہ 65:17 میں لکھا ہے، کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں۔ دوسرا جو تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ ساری چیزیں پھر سے نہیں ہو جائیں، یعنی کہ وہ کلام جو ہمیں پیدائش میں نظر آتا ہے، پھر خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو بنایا، اور میں ذاتی طور پر اسی خیال کا حامی ہوں کہ پھر سے ساری چیزیں نہیں ہو جائیں گی۔ آپ کا اپنا خیال ہو سکتا ہے، اور یسایہ 66:22 میں بھی لکھا ہے، جس طرح نیا آسمان اور نئی زمین جو میں بناؤں گا میرے حضور قائم رہیں۔ دوسرا خیال جو ہے کہ ساری چیزیں نئے سر سے بنائی جائیں گی، یہ زیادہ بہتر میرے عزیزو نظر آتا ہے۔ جو نیا آسمان ہے، جو نئی زمین ہے، اس کے بارے میں اگلے بھی جا کر ہم دیکھیں گے، لیکن یہ کس کی نیچر کیسی ہوگی۔ آج ہم نے دیکھا کہ اس زمین پر ہمیں چیزیں ہلتے، سرکتی، زلزلے، طوفان نظر آتے ہیں، زمین کی مضبوطی کم ہو رہی ہے، اور جو برف کے پہاڑ ہیں وہ پگھل رہے ہیں، پہاڑیاں سرک رہی ہیں، زلزلے بہت زیادہ آئے ہیں، طوفان بہت زیادہ ہے، سمندر میں ہر روز ٹورنیڈو اٹھتا ہے، اور دریاؤں نے اپنا رخ بدلا ہے، آسمان سے ستارے ٹوٹتے نظر آتے ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ جو نیا آسمان ہے اس کے بارے میں عبرانیوں 12:28 میں لکھے 3 باتیں وہاں پر ہوئی۔ نمبر 1، بس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کے نہیں، ابھی چیزیں ختم ہونے والی ہیں، برباد ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، لیکن جو نیا آسمان اور جو نئی زمین ہوگی اس میں کوئی چیز فنا ہونے والی نہیں ہے، برباد ہونے والی نہیں ہے، وہ پھر ہمیشہ رہے گی۔ نمبر 2، اسی حوالے میں جو 21 باب ہم نے پڑھا وہاں پر لکھا ہے، دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ دوسری جو برکت ہمیں اس نئے آسمان اور نئے زمین میں نظر آتی ہے کہ خالق کل، علیم کل، قادر خدا ہمارے ساتھ ہوگا۔ آج انسان موسیٰ نے ڈیزائر کی، خدا تجھے دیکھنا چاہتا، موسیٰ کو جواب ملا نہیں تو میری پشت دیکھے گا، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا ہے۔ دنیا شاید اپنی شاعری کرتے رہے کہ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایمانداروں، ڈیئر چرچ، اس بات کو یاد رکھیں، ٹائم بہت جلد آ رہا ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہوگا، آپ خدا کو روبرو دیکھیں گے، لیکن وہ آپ کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ ہوگا، اور ان کا خدا ہوگا، اور ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا۔ اس پرانی زمین پر پرانے چیزیں ہمیں، کوئی ساس کا دکھ ہے، کوئی بہو کا دکھ ہے، کوئی میاں بیوی، کسی کو شوہر کا دکھ ہے، کسی کو بیوی کا دکھ ہے، کوئی بچہ ماں باپ کو نہیں پوچھتا ہے کہ بچے وارا ہو گئے ہیں، فراڈی ہو گئے ہیں، دکھ ہی دکھ ہے، ایک دوسرے کے چلے جانے کا دکھ ہے، روٹی نہ پوری ہونے کا دکھ ہے، بندہ کام نہیں کرتا، بیلا رہتا، منجی دے پہ آ رہتا، بلکہ ہمیں مسائل اور سفرنگ نظر آتی ہیں، لیکن نئے آسمان اور نئے زمین پر لکھا ہے کہ وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے۔ بے شک ابھی آپ یہاں پر روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، بڑی کرائی کرتے ہیں، بڑا دکھ آپ کی زندگی میں، لیکن نئی زندگی میں یہ دکھ شامل نہیں ہوں گے۔ نئی زندگی میں یہی نہ کہتے ہیں بلی دا بل 5000 آ گئے دے، وہاں پر کوئی بل نہیں آئے گا، کوئی بلا دا دکھ نہیں ہوگا، کوئی ہے نا کرائے کے گھر کا دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر ہمیں ایک عمارت ملے گی۔ نئے آسمان کی یہ برکات ہے، ہمیں نئی عمارت ملے گی، نئی بلیسنگ ملے گی، ہمارا خدا، ہمارا مالک، ہمارا کریٹر ہمارے ساتھ ہوگا۔ دوسری بلیسنگ یہ ہے، پہلی چیزیں کہ پہلی وہ تبدیل نہیں ہوگی، ابھی چیزیں ہلتی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، کمزور ہو رہی ہیں، لیکن نئے آسمان نئے زمین میں کچھ ہلنا جلنا نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ ابدی چیزیں ہوگی۔ سیکنڈلی پریزنس آف گاڈ ہمارے ساتھ ہوگی، خدا کی حضوری ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور تھرڈلی آج کلیسیا سے بھی توبہ کر کے بھی، اقرار کر کے بھی، واٹر بیپٹزم لے کر بھی، غیر زبانیں بول کر بھی، پھر بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اس وقت گناہ نہیں ہوگا،
گناہ ریورس ہو جائے گا. آج ہمیں چوری، ڈکیتی، خون ریزیاں، حادثات، قتل و غارت، تشدد، بچوں کے ساتھ تشدد، بچوں کے ساتھ تشدد، گناہ کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری ریاکاری، بہت ساری مکاری، بہت سارا تکبر، بہت سارا ناچ رنگ، بہت سارا بغض، بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن پھر نئے آسمان اور نئے زمین پر یہ چیزیں نہیں ہوگی. یہ ریورس ہو جائیں گے، یہ ریورس ہو جائیں گے، یہ ریورس ہو جائیں گے. اس وقت یاد رکھیں، جو نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی، یہ وہی ماحول پھر سے ہو جائے گا جو باغ عدن میں تھا، جلال سے بھرا، قدرت سے بھرا، جہاں پر خدا آدم اور حوا کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. انسان کے بنائے ہوئے کسی برانڈڈ کپڑے نہیں ہوں گے ہمارے پاس، چلے یہ کسی بڑی کمپنی کے کپڑے ہمارے پاس نہیں ہوں گے، بلکہ آسمان کا برانڈ ہمارے اوپر ہوگا. ہم خدا کے نور سے منور ہوں گے. ہاللیلویا. خدا کے نور نے ہمیں گھیر رکھا ہوگا. یہ وہاں پر یہ برکت ہوگی. آخر میں اب وہاں پر جائے گا کون؟ نئے آسمان میں کون جائے گا؟ کیا وہ لوگ جنہوں نے چرچ ممبرشپ لے رکھی ہے؟ وہ لوگ جو دائرکیاں دیتے ہیں، ہتھیار جھا دیتے ہیں، نلکے لگواتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں؟ آج کل بہت سارے لوگوں نے بہت کی مدد کی. یہ سارے لوگ آسمان پر ہوں گے؟ نہیں. ہو سکتے ہیں اگر بنیادی بات ان میں ہو. اس بات کو یاد رکھیں، نئے آسمان اور نئی زمین پر پہلی بات میں یہ بتا دوں، متی 5:18 میں لکھا ہے، جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا شوشہ ترے سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. یہ کسی ڈائجسٹ کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی سٹوری نہیں، یہ حقیقت. نشانیاں بہت ساری پوری ہو چکی ہیں. سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ کے بارے میں اپنے پاسٹر ہرمون صاحب سے بھی میسج کو سنا، بہت ساری چیزیں پوری ہو چکی ہیں. We are very near، ہم بہت نزدیک ہیں. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جائے گا کون؟ چرچ آنے والا بندہ، غریبوں کی مدد کرنے والا بندہ اور پیار پیسہ دینے والا بندہ نہیں. اس کی جو بنیاد ہوگی وہ شخص جو خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آیا ہے، جس نے اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، اور جس کی زندگی، جس کے تھاٹ، سوچ، ڈائریکشن، بیہیویئر تبدیل ہو چکا ہے، وہ شخص آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوگا. اس نے آسمان میں داخل ہوگا. اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بڑا پڑھا لکھا تھا یہودیوں کا، نیکودیمس، یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، اور یسوع رات کے وقت اور یسوع مسیح ایک ہی بات کی تھی، بے شک یو آر ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن، تجھے تریت صاحب زبور یہ بڑا کچھ آتا ہے، لیکن سن لے، جب تک تو نئے سرے سے نیو بورن لائف، بلیور 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 نئے آسمان میں داخل ہوں گے. اس لیے اگر آپ نے ابھی تک توبہ نہیں کی تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا ہر جگہ پر حکم دیتا ہے کہ لوگ توبہ کریں اپنے گناہوں سے. اگر ابھی تک آپ نے توبہ نہیں کی تو توبہ کریں اپنے گناہوں کی، کیونکہ لکھا ہے کلام میں ایک آدمی کے سبب سے گناہ آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی. داؤد زبور میں لکھتا ہے، منو بچ گناہ دے. ایک پرافٹ کہہ رہا ہے، خدا کا پیارا کہہ رہا ہے کہ میں گناہ میں پیدا ہوا ہوں. بائبل مقدس کی یہ تعلیم ہے، ہم گناہ میں پیدا ہوتے ہیں، ہمیں اقرار کی، توبہ کی اور راست بازی کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسے جب آپ لاک ڈاؤن کے دورے میں چل رہے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں، کبھی بھی کلام کی باتوں کو لائٹلی مت لیں. اس کو ہمیشہ چرچ آف پاکستان کو اور انٹرنیشنل چرچ کو خدا کے سامنے سنجیدہ اور سیریس ہونے کی ضرورت ہے.
اور ان تمام چیزوں سے جو گناہ کی ہے، جو ابلیس کی ہے، اس سے رہائی پانے کی ضرورت ہے، اور خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اور یسوع مسیح کے کفارے پر، اس کے صلیب پر چڑھنے، دفن ہونے، زندہ ہونے، اسمان پر اٹھائے جانے اور پھر سے آنے پر ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آپ 2 منٹ کے لیے سارے دعا کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں خدا یہ گناہ، یہ کمزوری میری زندگی میں آ گئی، خدا میں بھی نئے آسمان کا منتظر ہونا چاہتا ہوں، میں بھی نئی زمین کا منتظر ہونا چاہتا ہوں، میں صاف ہونا چاہتا ہوں۔ اب میں بھی خدا چاہوں گا کہ جب تو آئے تو میں تیرے ساتھ جاؤں، اس لیے میں تیرے سامنے اپنے گناہ کا، اپنی کمزوری کا اقرار کرتا ہوں، اپنی خامیوں کا اقرار کرتا ہوں، اپنے باپ دادا کے گناہ کا اقرار کرتا ہوں۔ ہمارے گناہ معاف کر۔ اے باپ، ہم سب مل کر تیرے سامنے آج کی دوپہر اپنے گناہوں اور کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں جو چلتے چلتے اور جو خدا کا بنیادی طور پر ہماری زندگی میں ہے۔ اے خدا منت کرتے ہیں اور ہم تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ اے خدا معاف کر، معاف کر۔ اے باپ، ہم سب مل کر منت کرتے ہیں خدا پاک خدا کہ ساری نظر انسانی پر تیرا ہاتھ بڑھ جائے خدا پاک خدا۔ یسوع مسیح کے نام سے خدا دنیا کا گناہ معاف کر، دنیا پھر سے تیری طرف مڑ جائے، تیری طرف رک کر جائے خدا خدا، تو آسمان پر نظر لگ جائے میرے یہاں پاک خدا۔